مجھے ابھی اس گھر میں رخصت ہو کر آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی۔ میں اس وقت مہمانوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ محلے کی کچھ عورتیں جمع تھیں۔ میں بہت گھبرا رہی تھی اور پریشان تھی۔ انجان لوگ تھے، انجان جگہ تھی، انجان گھر تھا، لیکن اس وقت میری سوچوں کا مرکز یہ سب نہیں تھا۔ تاہم وہ کچھ اور ہی بات تھی۔ پھر اتنے میں محلے کی ایک عورت بولی، اب دیکھنا حلیمہ کیسے اپنی بہو کو صبح چیک کرے گی اور پھر سب کو بتائے گی کہ اس کی بہو حاملہ ہے یا نہیں۔ اس عورت کی بات سن کر میں ایک دم چونک اٹھی اور باقی سب ہنسنے لگیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو میں نے آہستہ سے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے آنٹی؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا حلیمہ ایک دائی ہے اور وہ ایک لمحے میں بتا دیتی ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی سرک گئی۔ میرا نام کرن ہے اور میں ایک 25 سال کی خوبصورت لڑکی ہوں۔ میں اپنے محلے میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ میری خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے۔ میرے علاوہ میرے گھر میں میرے ماں باپ اور چھوٹی بہن ہے۔ ہم بہنیں بہت خوبصورت ہیں کیونکہ ہم اپنی ماں پر گئی ہیں۔ میری امی بھی اپنے زمانے میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھیں۔ اب تو حالات اور عمر رفتہ نے ان کے حسن کو کم کر دیا، لیکن ابھی بھی وہ ساری دوسری ہم عمر خواتین کی نسبت بہت خوبصورت تھیں۔ میں نے BA تک تعلیم حاصل کی تھی۔ مجھے شادی کرنے کا بہت شوق تھا کیونکہ شادی کر کے بہت سارے نئے نئے کپڑے، جوتے اور بہت ساری دوسری چیزیں ملتی ہیں۔ اسی لیے میں ہر وقت شادی کے خواب ہی سجاتی رہتی۔ جبکہ کوئی بھی مجھ سے پوچھتا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گی تو میں یہی کہتی کہ مجھے دلہن بننا ہے۔ پوچھنے والا بھی ہنس دیتا، جبکہ تب تو مجھے ان باتوں کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں تو ویسے ہی کہہ دیتی تھی۔ ابو کی اپنی دکان تھی۔ مین بازار میں وہ سموسے، فروٹ چاٹ کا کام کرتے تھے اور خوب دکان چلتی تھی کیونکہ آتی جاتی عورتیں ان کی دکان پر بیٹھ کر پہلے پیٹ پوجا کرتی تھیں۔ ہم بھی جب بازار جاتے تو پہلے دکان سے خوب پیٹ بھرتے اور پھر خریداری کے لیے بازار جاتے۔ میری بہن ابھی میٹرک میں تھی، اس کا نام عالیہ تھا۔ ہم دونوں بہنوں میں بہت دوستی تھی، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کپڑے بھی شیئر کر لیتے تھے۔ گھر میں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ امی ابو ہمیں دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، حالانکہ انہیں اپنے بیٹے کی بہت چاہت تھی، لیکن اللہ کی طرف سے جب ملا ہی نہیں تو پھر وہ دونوں بیٹیوں پر ہی صبر شکر کر کے بیٹھ گئیں اور ہمیں ہی بہت اچھے انداز میں پروان چڑھایا۔ میں آج کل BA کر کے گھر پر ہی تھی اور ہر وقت امی کا سر کھاتی رہتی تھی۔ امی نے مجھے کچن کے کاموں میں لگانا چاہا اور کہنے لگیں، ساری زندگی یہی ہنر کام آتا ہے۔ جس عورت کو ہانڈی روٹی نہ آتی ہو، گھر میں اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ اسی لیے امی مجھے روز کوئی نہ کوئی چیز سکھانے کچن میں گھس جاتی، جبکہ کبھی میں شوق سے سیکھتی اور کبھی بس یوں ہی امی کی خاطر کھڑی ہو جاتی۔ اور جب امی میری عدم دلچسپی محسوس کرتی تو کہتی، کرن دیکھو بیٹا، کوئی بھی کام شوق سے کرو تو تبھی اس کی سمجھ آتی ہے، ورنہ سر کے اوپر سے سب گزر جاتا ہے۔ میں نے امی کو یہی کہا کہ جب سر پر پڑے گی تو خود ہی سب آ جائے گا۔ میری بات سن کر امی مسکرا دیں۔ انہی دنوں میں امی کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی۔ اچھی بھلی تھی لیکن نہ جانے کیا ہوا، ایک دن یوں ہی بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ ہمارے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ ہم دونوں ایک دم رونے لگیں اور پھر میں نے ابو کو دکان پر فون کر کے امی کی بے ہوشی کے بارے میں بتایا تو ابو بھاگے چلے آئے اور امی کو فوراً اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ پیچھے ہم دونوں بہنوں کی جان سوری پر لٹکی ہوئی تھی۔ بار بار رونا آ رہا تھا اور امی کا اس طرح بے ہوش ہونا ہمارے اعصاب پر بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ ابو کو گئے ہوئے بہت وقت ہو گیا تھا اور ابھی تک ابو نے نہ تو ہمیں فون کر کے امی کی حالت کے بارے میں بتایا اور نہ ہی وہ گھر آئے۔ جب مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں نے دکان پر فون کر کے پتہ کیا۔ دکان پر فون ایک لڑکے نے اٹھایا۔ حسن ابو کے پاس تقریباً سال پہلے ہی ملازمت پر آیا تھا۔ دیکھنے میں اچھا، خوش شکل اور پڑھا لکھا لڑکا لگتا تھا۔ ابو نے بہت کم عرصے میں ہی اس پر بہت اعتبار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اکثر ابو کو جب باہر کہیں جانا پڑتا تو حسن ہی ساری دکان سنبھالتا۔ ابو اس سے بہت محبت کرتے اور اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ حسن کے ہاتھ اکثر ابو گھر پر سودا سلف بھجوا دیتے۔ حسن کے فون اٹھاتے ہی میں نے اس سے پوچھا، ابو دکان پر واپس آ گئے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ابھی تک ابو کا فون نہیں آیا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، نہیں ابھی تک تو انکل جی نہیں آئے۔ میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ حسن نے مجھے تسلی دے کر فون رکھ دیا، لیکن میرے اندر کی بے چینی مجھے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ بار بار امی کا خیال آ رہا تھا اور پھر تقریباً 5 گھنٹوں کے انتظار کے بعد ابو اور امی کو دیکھ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں بھاگ کر امی کے ساتھ لگ گئی اور رونے لگی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تو ابو کہنے لگے، بیٹا پہلے تم صحیح سے ماں کو بیٹھنے تو دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لاؤنج میں پڑے صوفے پر بٹھایا تو امی بیٹھ کر ایسی گہری سانس لینے لگیں جیسے بہت تھک گئی ہوں۔
میں نے ابو سے پوچھا کیا ہوا امی کو، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تو وہ کہنے لگے تمہاری ماں کا بی پی بہت لو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ طاقت کی دوائی دی ہیں۔ تمہاری ماں میں خون کی بہت کمی ہے اور اس کو بہت کمزوری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی خوراک کا خیال رکھنا اور یہ دوائیاں ہیں اس کو وقت پر دیتی رہنا۔ میں ذرا دکان پر آؤں اور دیکھوں حسن کیا کر رہا ہے، ابو نے کہا تو میں نے سب دوائیں ابو کے ہاتھ سے پکڑی اور امی کے کمرے میں رکھ آئیں۔ امی وہیں صوفے پر ہی لیٹ گئی تھیں ایسے جیسے بہت تھک گئی ہوں، اور پھر میں نے امی سے پوچھا امی آپ نے کچھ کھانا ہے تو میں آپ کے لیے لے آؤں؟ امی نے صرف چائے ہی مانگی تھی لیکن میں نے خود ہی امی کے لیے 2 شامی فرائی کر کے انہیں چائے کے ساتھ دے دی اور امی سے رات کے کھانے کے لیے پوچھنے لگی۔ میری پریشانی کے خیال سے امی کہنے لگی تم رہنے دو، میں خود ہی اٹھ کر بنا لوں گی۔ لیکن میں نے امی کو صاف منع کر دیا اور کہا کہ آپ ابھی کچھ دن آرام کریں اور گھر کی بالکل فکر نہ کریں۔ اور پھر میں نے گوشت بنانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ ایک تو یہ سب شوق سے کھا لیتے تھے اور دوسرا جلدی بن جاتا ہے۔ امی چائے پی کر سو گئیں جبکہ عالیہ امی کے پاس ہی بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگیں۔ آج امی کی طبیعت نے جو جھٹکا دیا تھا زندگی میں ایسا مجھے کبھی پہلے محسوس نہیں ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا پیارا دور جا رہا ہے، کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے۔ میں اپنے احساسات کو بیان نہیں کر پا رہی۔ میں نے جلدی سے گوشت بنا لیا کیونکہ ایک تو سب شوق سے کھا لیتے تھے، دوسرا یہ جلدی بن جاتا تھا، اور پھر باہر لاؤنج میں امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو پھر ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ دنوں میں امی کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی، دوائیوں نے بھی اثر کیا تھا اور کچھ امی کی خوراک بھی بہتر کی تھی جس کی وجہ سے امی اب کافی بہتر محسوس کرتی تھیں۔ لیکن ان دنوں میں نے امی کو کوئی کام کرنے نہیں دیا۔ عالیہ بھی جتنا ہو سکتا تھا میری مدد کر لیتی تھی۔ اور پھر ایک دن امی مجھے پاس بٹھا کر کہنے لگیں مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میری بیٹی بھی بڑی ہو گئی ہے، کیسے اس نے ذمہ داری سے سارا گھر سنبھالا ہے۔ مجھے فخر ہے بیٹا، تم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا۔ امی نے پیار سے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا لیکن میرا ارادہ آگے ایڈمیشن لینے کا نہیں تھا کیونکہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کالج جاؤں اور پیچھے سے امی کی طبیعت اور خراب ہو جائے۔ لیکن امی نے ہی زبردستی میرا ایڈمیشن کروا دیا کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور میں فوڈ اینڈ سائنسز پڑھنا چاہتی تھی۔ اسی لیے مجھے امی نے میرا فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ہی ایڈمیشن کروا دیا۔ میں کالج جانا شروع ہو گئی۔ صبح کے وقت ہم نے رکشہ لگوایا ہوا تھا جبکہ دوپہر کے وقت ابو مجھے لینے آتے۔ مجھے کالج آتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ میں کوشش کرتی تھی کہ صبح جاتے ہوئے کافی کام ختم کر جاؤں اور کالج سے آنے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کر کے میں شام کا کھانا خود ہی بنا لیتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا میری اتنی سادہ اور آرام دہ زندگی میں ایک دم بھونچال آ جائے گا اور میں اس میں چکرا کر رہ جاؤں گی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس دن موسم کچھ خراب تھا۔ میں کالج تو آ گئی تھی کیونکہ میری ایک بہت ضروری اسائنمنٹ تھی جسے میں نے جمع کروانا تھا اور آج اس کی آخری تاریخ تھی۔ لیکن اب واپسی کے خیال سے دل پریشان ہو رہا تھا کیونکہ کافی گہرے بادل تھے اور بارش ہو رہی تھی۔ میں پریشانی سے کالج کے گیٹ کے پاس ہی آ گئی کہ اتنے میں مجھے حسن نظر آیا۔ وہ گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے بھی جب مجھے دیکھا تو اشارے سے بلایا۔ میں چلی گئی اور جا کر اس سے غصے سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا انکل جی ذرا مصروف تھے، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ دکان پر ہی رہ گئے، انہوں نے مجھے آپ کو لینے بھیجا ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں، جلدی بیٹھیں، بارش تیز ہو رہی ہے، ہمیں جلدی پہنچنا ہے، اس نے کہا تو میں فوراً اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور یوں بائک تیزی سے چلنے لگی۔ بارش تو برس رہی تھی اور منٹوں میں بھیگ چکی تھی۔ حسن کے ساتھ بلکہ کسی بھی مرد کے ساتھ ایسے بیٹھنے کا پہلی بار اتفاق ہوا تھا تو میرے اندر ایک عجیب سے احساس پیدا ہو رہے تھے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ میں عجیب و غریب خیالات سوچ رہی تھی اور بار بار ان کو جھٹک دیتی۔ میں خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر حسن کو میرے ان خیالات کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ اتنے میں ایک سپیڈ بریکر آیا اور اس پر زوردار جھٹکا لگا۔ میں زوردار طریقے سے اچھل کر حسن کے ساتھ لگ گئی۔ حسن بھی کنکھیوں سے مجھے بائک کے شیشے میں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے 1-2 بار محسوس بھی کیا لیکن اگنور کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا آج سفر بھی بہت لمبا ہو گیا ہے۔ لیکن حسن جلد ہی مجھے گھر لے آیا۔ میں جلدی سے بائک سے اتری، سارے کپڑے بھیگ کر میرے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں آہستہ سے اس کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے اندر آ گئی۔ دل کی دنیا میں عجیب سا بدلاؤ آ گیا تھا۔ میں اس وقت اپنے اندر کے شور سے ہی گھبرا رہی تھی۔ بار بار ایک تیز کرنٹ جیسا احساس میرے سارے جسم میں دوڑ جاتا تو میں کانپ اٹھتی۔
میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں آہستہ سے بار بار حسن کا خیال دماغ پر حاوی ہو رہا تھا۔ حسن ایک اچھا اور خوش شکل لڑکا تھا، پہننے اوڑھنے کا طریقہ تھا، خوبصورت لگتا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح میرے دماغ پر حاوی ہو جائے گا۔ میں نے خود کو ڈانٹ ڈپٹ کر ان خیالات سے اپنا پیچھا چھڑایا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن مجھے نہیں پتا یہ تو ابھی شروعات ہے۔ رات کو بھی جب میں سب کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر سونے کے لیے لیٹی تو حسن کا خیال ایک دم سے دماغ میں آ گیا، اور اس کے ساتھ بائک پر بیٹھے ہوئے جو خیالات اور جو احساسات ہو رہے تھے وہ سب مجھے دوبارہ محسوس ہونے لگے۔ میں پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی، نہ جانے دل کی حالت کیسے اتنی بدل گئی تھی۔ اسے سوچنا مجھے اچھا لگ رہا تھا، اس کا خیال مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اب اکثر ہی ایسا ہونے لگا، ابو جب بھی ہوتے تو وہ حسن کو لینے کے لیے بھیج دیتے۔ حسن کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، بس خاموشی سے مجھے لے کر گھر چھوڑ دیتا۔ آہستہ آہستہ آنکھوں میں جیسے ہم ایک دوسرے کے جذبات سمجھ گئے تھے، ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ ہم جھجک کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ اتنی دوستی ہو گئی کہ راستے میں کہیں رک کر کبھی آئس کریم کھاتے اور کبھی کہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ حسن اب اکثر مجھے کالج سے لینے آنے لگا تھا۔ کبھی کبھار ہفتے میں ایک دو بار میں اپنی کلاس چھوڑ دیتی اور حسن کے ساتھ چلی جاتی۔ ہم باہر کہیں بیٹھ جاتے، لیکن ایک دن ہم اسی طرح ایک پارک میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر پولیس والے آ گئے اور سب لڑکے لڑکیوں کو پارک سے نکال دیا۔ مجھے اس وقت بہت شرمندگی ہوئی اور میں نے تہیہ کر لیا کہ دوبارہ اس طرح کبھی پارک میں جا کر نہیں بیٹھوں گی، اور حسن کو بھی صاف منع کر دیا۔ لیکن ہم دونوں میں ہی بے قراری تھی، دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن حسن نے کہا کہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں، کل میرے ایک دوست کے گھر چلتے ہیں، اس کی امی دوسرے شہر گئی ہوئی ہیں، گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، ہم کچھ دیر آرام سے بیٹھ کر وہاں باتیں کریں گے، کچھ کھائیں گے پئیں گے، اور پھر میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ پہلے تو میں جھجک گئی، لیکن پھر میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم اس سے چابی لے لینا تو ہم کل چل پڑیں گے۔ میں نے بنا سمجھے حسن کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن میں ذرا اچھے سے تیار ہو کر کالج کے لیے نکلی۔ امی نے مجھ سے پوچھا بھی کیا بات ہے، آج تم نے ہلکا سا میک اپ بھی کیا ہوا ہے، کیا کالج میں کوئی فنکشن ہے؟ تو میں نے بہانہ بنا دیا، جی ہاں امی، کالج میں اسائنمنٹ کے اوپر ڈیسک ہے، میں نے بھی اس میں حصہ لیا ہوا ہے، اسی وجہ سے بس تھوڑا سا تیار ہو گئی۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے امی سے کہا تو امی نے بھی سر ہلا دیا۔ دل ہی دل میں تھوڑی شرمندگی تو ہوئی کہ میں نے امی سے جھوٹ بولا ہے، لیکن کیا کرتی، محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، اور اتنا جھوٹ تو چلتا ہی ہے نا۔ باہر رکشے والا ہارن دے رہا تھا، میں جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئی اور کالج کے سامنے اتر گئی، لیکن کالج میں جانے کے بجائے میں ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ رکشے والا جب آگے بڑھ گیا تو اتنی دیر میں حسن بھی آ گیا۔ حسن کے ساتھ میں بائک پر بیٹھی اور اس کے دوست کے گھر چلی گئی۔ اس کا دوست گھر پر بھی نہیں تھا، چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا۔ ہم ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہاں پر آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی ہے، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ میری اپنی دھڑکنوں کا ہی شور اتنا زیادہ تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ باتوں باتوں میں ہی حسن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر ہاتھ پکڑنے سے لے کر بات اتنی آگے نکل گئی کہ ہمیں حلال اور حرام کا فرق بھول گیا، اور ہم دونوں کے بیچ کوئی پردہ نہ رہا۔ جب بات کا طوفان تھما تو ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے بیٹھے تھے۔ حسن شرمندہ تھا اور کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دے، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ جانے میں کیسے بہک گیا۔ لیکن میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکی، کیونکہ میں بھی تو برابر کی حصے دار تھی۔ میں نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، میں نے بھی تو اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ میں فوراً اٹھی اور اسے کہا کہ مجھے گھر چھوڑاؤ، لیکن اس کی تو جان پر بن گئی۔ کہنے لگا تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو۔ میں نے اسے کہا نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، لیکن ابھی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، ابھی مجھے تم گھر چھوڑ دو۔ حسن نے خاموشی سے مجھے گھر کے سامنے اتارا اور کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر چلا گیا۔ میں بھی مرے مرے قدموں سے گھر آ گئی۔ امی سامنے ہی موجود تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیا ہوا کرن، آج تم جلدی آ گئی ہو؟ میں نے بھی جب وقت کی طرف دیکھا تو واقعی خیال آیا کہ آج تو میں بہت جلدی آ گئی ہوں۔ تو میں نے امی سے کہا جی امی، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں نے میڈم سے جلدی چھٹی لے لی اور گھر آ گئی۔ امی کہنے لگی کیا ہوا، کیسے اچانک طبیعت خراب ہو گئی؟ تو میں نے کہا بس شاید بی پی لو ہو گیا تھا، بس اسی لیے میں گھبرا گئی۔ امی نے مجھے آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا اور میں آ کر اپنے بستر پر ایسے ڈھیر ہوئی جیسے صدیوں کی مسافت طے کی ہو۔ جذبات کا طوفان تھمنے کے بعد میں اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی۔ مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، شرم آ رہی تھی اور گھن محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے بہت بڑی خیانت کر دی ہو۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر امی ابو کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ کیا کریں گے۔
میں صحیح معنوں میں اب بہت پریشان ہو چکی تھی اور اس بات کی پریشانی مجھے کہیں پر بھی ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ اپنے کمرے میں ٹہلتی رہی اور سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کرتی رہی۔ اگلے دن میں نے کالج سے چھٹی کر لی کیونکہ ان ساری ٹینشن کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا اور میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں کالج نہیں گئی۔ حسن کے ساتھ بھی میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ 2-3 دن مجھے طبیعت بہتر ہونے میں لگ گئی جس کی وجہ سے میں کالج نہیں جا سکی اور پھر 4 دن بعد میں نے باقاعدگی سے کالج جانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے حسن مجھے ملا ہی نہیں۔ میں لاشعوری طور پر منتظر تھی کہ حسن آئے گا اور مجھ سے شرمندگی کا اظہار کرے گا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ اب جلد سے جلد اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجے تاکہ ہم شادی کر لیں، لیکن حسن نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی طرف سے پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو جو وہ اتنے دنوں سے غائب ہے۔ اسی لیے ایک دن میں نے باتوں باتوں میں ابو سے پوچھ لیا، ابو جی کل سے وہ حسن نظر نہیں آ رہا جو آپ کی دکان پر ہوتا تھا، کدھر گیا ہے؟ تو ابو کہنے لگے اس کو میں نے نکال دیا ہے، اس نے میرا بہت نقصان کیا ہے، میری دکان سے چوری کی اور کافی سارے پیسے اس نے غائب کیے، میرا کافی نقصان ہوا، اس لیے میں نے اسے نکال دیا ہے۔ اب تو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اسے میری دکان چھوڑے ہوئے، ابو نے غصے سے مجھے بتاتے ہوئے کہا اور میں سن ہو کر رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے تب سے ہی غائب ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ مجھے بیچ راستے میں اکیلا چھوڑ گیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور مجھے یہ سوچ سوچ کر ہی خود سے گھن آنے لگی کہ میں نے ایسے شخص کو منتخب کیا جو دھوکے باز تھا، چور تھا اور فراڈ تھا۔ اسی دوران امی کی طبیعت ایک بار پھر بے حد خراب ہو گئی اور میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ امی کو اب کی بار 3-4 دن ہسپتال رہنا تھا اور ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کا کہا تھا، لیکن اپنی بیماری کے ساتھ ہی امی کو ایک نئی ضد لگ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے کرن کی شادی کرنی ہے، میں اپنی زندگی میں اسے اس کے گھر بار کا کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے یہی رٹ پکڑ لی اور ابو امی کی ضد کے آگے ہار مان گئے۔ میں چپ چاپ خاموش تماشائی بنی اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میں خود اپنی زندگی سے بہت پریشان تھی۔ میں خودکشی کر لینا چاہتی تھی، مر جانا چاہتی تھی۔ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ امی کی ضد کی وجہ سے ابو نے نہ جانے کہاں سے ایک رشتہ بھی ڈھونڈ لیا اور فٹافٹ رشتہ طے بھی کر دیا۔ احمد کا رشتہ ابو کو کسی جاننے والے نے بتایا تھا۔ وہ ایک بینک میں ملازمت کرتا تھا، اچھا کما لیتا تھا۔ ابو کو یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگا کیونکہ صرف ماں اور بیٹا ہی تھے، گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے احتجاج کرنا بھی چاہا تو کسی نے سنا ہی نہیں کیونکہ امی کے پیش نظر ابو نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے اچانک میری شادی رکھ دی گئی۔ میں بھی یہ سوچ کر چپ کر گئی کیونکہ قدرت کی طرف سے ہی میرے لیے پردے کا انتظام ہو گیا تھا اور ٹھیک 1 ہفتے بعد میں دلہن بن کر احمد کے گھر میں آئی۔ امی میری رخصتی کے وقت بہت روئیں، خود مجھے بھی بہت رونا آ رہا تھا کیونکہ یوں اچانک میری شادی کر دینا امی کو بھی ایسی گوارا نہیں تھا، لیکن اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ میری شادی کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ میں دلہن بن کر احمد کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ابھی رخصت ہو کر یہاں پر آئے کچھ ہی دیر گزری تھی۔ محلے کی عورتیں ملنے کے لیے آ رہی تھیں، انجانا سا گھر تھا، انجانے لوگ تھے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی اور پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ میں حاملہ تھی اور اگر یہ بات یہاں پر کسی کو پتہ چل جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اتنی دیر میں محلے کی ہی ایک عورت نے یہ بات کہہ دی، اب حلیمہ بہو کو چیک کرے گی اور پھر بتائے گی کہ اس کی بہو حاملہ ہے کہ نہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں نے بہت پریشانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا راز میری ساس کے سامنے نہ کھل جائے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی اور میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے اب ان کپڑوں میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری ساس مجھے اندر کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں آ کر بھی میں بہت بے چین رہی۔ مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ میری ساس کو کہیں میرا راز پتہ نہ چل جائے۔ میں بار بار ہاتھوں سے انگلیوں کو مڑوڑ رہی تھی کہ اتنے میں احمد کمرے میں چلے آئے اور پھر ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میری ساس کو سلام کرنے کے لیے میں ان کے کمرے میں گئی اور پھر سلام کرنے کے بعد میری ساس نے مجھے کہا کہ تم بیٹھو، میں نے تمہیں چیک کرنا ہے۔ میں نے پریشانی بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور کچھ کہتے کہتے چپ کر گئی، لیکن پھر میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ میری ساس نے مجھے چیک کیا اور چپ کر گئی، کچھ نہ بولی۔ ساس کے رویے کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یا تو ان کو پتہ نہیں چلا یا پھر وہ بتانا نہیں چاہتی تھیں، تاہم میں مطمئن ہو گئی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل کو جو بے چینی لگی ہوئی تھی وہ اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ احمد ابھی تک سو رہے تھے لیکن میری دوبارہ آنکھ نہیں لگی۔ آج ہمارا ولیمہ تھا تو ولیمے کے بعد میں امی کی طرف آ گئی۔ امی مجھے دیکھ کر خوش تھی اور میں بھی خوش اور مطمئن تھی۔ میں نے بھی ان پر ظاہر کیا کہ میں بہت خوش ہوں اور سچ بات تو یہ ہے کہ احمد بہت اچھے ہیں، بہت سادہ اور نرم مزاج کے تھے۔ مجھے خود پر بھی افسوس ہوا۔
میں نے کیوں حسن کے ساتھ وقت گزارا اور اپنی عزت پر داغ لگا لیا۔ اگلے دن احمد اور میری ساس مجھے لینے کے لیے آ گئے اور ہم واپس گھر چلے آئے۔ اب میں مطمئن تھی، مجھے اس چیز کا اطمینان ہو گیا تھا کہ میری ساس کو میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، اور اگر انہیں پتہ نہیں چلا تو پھر احمد کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ مستقبل میں کرنا تھا کیا نہیں، میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ رات کو احمد مجھے باہر کھانا کھلانے کے لیے لے گئے۔ ہم بڑے اچھے اور خوشگوار موڈ میں کھانا کھا کر واپس آئے تو میری ساس ابھی تک میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے چائے بنانے کا کہا۔ مجھے تھوڑا عجیب تو لگا کہ ایک دن کی دلہن کو کام کا بول دیا ہے، لیکن میں بھی یہ سوچ کر چپ کر گئی کہ وہ بیمار ہیں اور انہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، اسی لیے جلدی سے 3 کپ چائے بنائی اور آ کر بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے۔ احمد سونے چلے گئے، میں نے بھی برتن سمیٹے اور کمرے میں آ گئی۔ ابھی میری آنکھ لگی کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کوئی اٹھا رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی کہ میری ساس مجھے اٹھا رہی ہے اور مجھے باہر آنے کا کہہ رہی ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، اس لیے میں ان کے پیچھے باہر چلی آئی اور آ کر ان سے کہا، امی کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں اور اس وقت کیا ہو گیا، آپ نے جو مجھے اٹھایا ہے؟ تو میری ساس مجھے کہنے لگی کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، بہو میرے پاس ذرا کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں پیروں کو سہلانے لگی، اور پھر وہ کہنے لگی، بہو میں جانتی ہوں تم حاملہ ہو، میرا اتنے سال کا تجربہ ہے اور میں عورت کا پیٹ دیکھ کر پہچان جاتی ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ یہ کس وجہ سے ہے، کس کا ہے، یا تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، لیکن میں تم سے یہ ضرور کہوں گی کہ جتنی جلد ہو سکے تم احمد کو اس بارے میں بتا دو، ورنہ جب اس کو خود پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا، بہت غصہ کرے گا اور شاید کوئی انتہائی قدم اٹھا لے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسے پہلے ہی بتا دو۔ میری ساس نے جب مجھ سے یہ الفاظ کہے تو میں سر جھکا کر رہ گئی اور کچھ بول ہی نہیں پائی۔ میری ساس نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں اور میں چپ چاپ اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں خود کو بے گناہ کس طرح ثابت کروں اور میں کیسے اس بات کا اقرار کروں کہ یہ سب جذبات کے بہکاوے میں آ کر ہو گیا تھا۔ مجھے اب یہ سچ بتانا ہی تھا۔ اگر میری ساس کو یہ سب پتہ چل گیا تھا تو لازمی بات ہے احمد کو بھی جلد ہی سب پتہ چل جائے گا، اور پھر ان کا رد عمل کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری آ رہی تھی۔ میرے دل کو بے چینی لگ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں احمد کو ان سب کے بارے میں کیسے آگاہ کروں۔ ساری رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح جب احمد سو کر اٹھے، مجھے اس طرح بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں چونکہ ساری رات اس بات سے پریشان ہو رہی تھی، ایک دم رونے لگی، اور پھر جانے کیسے روتے روتے میں نے احمد کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اور آخر میں ان سے کہا، احمد گناہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ سب جذبات کے بہکاوے میں آ کر ہو گیا تھا، میری ایسی نیت نہیں تھی، اس لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اگر آپ اپنا دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دیں تو اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا، ورنہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ میں نے آخر میں احمد کے سر پر فیصلہ ڈال دیا۔ میری بات سن کر احمد بالکل چپ ہو گئے اور ایک لفظ نہ بولے، اور پھر اٹھ کر خاموشی سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ احمد کا فیصلہ کیا ہوگا، اسی لیے میں نے چپ چاپ اپنی چیزیں سمیٹی اور ایک بیگ میں ڈال کر باہر آ گئی۔ احمد نے جب بیگ میرے ہاتھ میں دیکھا تو کچھ کہا نہیں۔ مجھے ان کے فیصلے کا اندازہ ہو گیا اور میں اسی طرح امی کی طرف چلی آئی۔ امی نے جو مجھے یوں اکیلے بیگ کے ساتھ آتے دیکھا تو وہ جیسے سمجھ گئیں، اور اس وقت تو مجھ سے کچھ نہ پوچھا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے میں آئیں اور مجھے کہنے لگیں، میں جانتی ہوں تم یہاں پر کیوں آئی ہو، میں پہلے دن سے اس بارے میں جانتی تھی، تم میری بیٹی ہو اور بیٹی کی ہر حرکت پر ماں کی نظر ہوتی ہے۔ میں نے اس لیے تمہاری شادی میں جلدی مچائی تھی تاکہ وقت ہاتھوں سے نہ نکل جائے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وقت اب ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ میں نے چونک کر امی کی طرف دیکھا اور حیرت سے پوچھا، آپ کو معلوم تھا امی؟ تو امی کہنے لگی، ہاں مجھے معلوم تھا، کیونکہ میں نے تمہارے پاس ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ لی تھی، اسی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے میری طبیعت ایک دم اتنی خراب ہو گئی تھی، تبھی میں نے تمہارے باپ سے کہہ کر جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دی۔ امی نے تھکے تھکے انداز میں کہا اور چپ کر گئی۔ میں بھی بالکل چپ تھی، میرے پاس بھی کہنے کو کچھ نہ تھا، لیکن پھر امی کہنے لگی، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ یہ کس کا بچہ ہے اور تم نے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے، لیکن میں اتنا کہوں، تم میرا فخر تھی، میرا مان تھی، میرا غرور تھی، تم نے یہ حرکت کر کے میرا غرور توڑ دیا۔ امی نے ٹوٹے لہجے میں کہا تو اس لہجے کی کرچیاں مجھے اپنے دل میں محسوس ہوئیں۔ امی یہ کہہ کر اٹھ کر باہر چلی گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے لیے تو خسارہ ہی خسارہ تھا۔
حسن نے ایسا دھوکہ دیا تھا کہ اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ میرے دل سے حسن کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ مجھے اپنی زندگی بے وقت لگ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں۔ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جس میں اتنی ذلت ہو، اتنی رسوائی ہو۔ اور ابھی تو صرف یہ بات احمد اور میری امی کو ہی پتہ چلی ہے، مگر دنیا کو پتہ چل گئی تو دنیا مجھے جینے ہی نہیں دے گی۔ رو رو کے میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ امی دوبارہ میرے کمرے میں نہیں آئی اور نہ ہی میرا حوصلہ ہوا کہ میں اٹھ کر باہر جاؤں۔ وہ سارا دن اسی طرح میں نے کمرے میں سستی سے پڑے گزار دیا۔ مجھے لاشعوری طور پر احمد کا انتظار تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ شاید آئیں گے، لیکن احمد نہیں آئے۔ اگلا دن بھی اسی طرح گزر گئے اور پھر چوتھے دن احمد گھر چلے آئے۔ انہیں دیکھ کر میں جیسے ایک دم زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ وہ امی کے ساتھ باہر بیٹھے کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر کمرے میں آ گئے۔ بیڈ پر بڑے تھکے تھکے انداز میں بیٹھے اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے، کیسی ہو؟ میں نے کہا، نہیں ہوں، میں بالکل اچھی نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ میں نے وقتی محبت کی خاطر اپنے اتنے اچھے رشتوں کو دھوکہ دیا۔ مجھے جینے کا حق نہیں، میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے مر جانا چاہیے۔ میں یہ کہتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ لیکن احمد کہنے لگے، میں جانتا ہوں تم نے جو کیا وہ انسانی فطرت سے مغلوب ہو کر کیا۔ میں تمہیں اس کا صرف اتنا ہی الزام دیتا ہوں کہ تمہیں اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں کسی کی بھی باتوں میں آ کر کسی کے ساتھ نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، اسی لیے میں تمہیں واپس اپنے گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ احمد نے کہا تو میں نے بے یقین نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ میری نظروں کی بے یقینی محسوس کر کے وہ کہنے لگے، ہاں بالکل، میں تمہیں گھر لے جانا چاہتا ہوں، اٹھو چلو گھر چلو، امی بھی انتظار کر رہی ہیں۔ احمد نے یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیڈ سے اٹھا دیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھوں میں ہی کپڑوں کو درست کیا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ امی کو بتا کر میں جلدی سے احمد کے ساتھ چلی آئی۔ امی نے ہمیں خوشی خوشی رخصت کیا۔ احمد کے گھر آ کر زندگی روٹین کے انداز میں شروع ہو چکی تھی۔ اگر کبھی مجھے اس بات کا خیال آتا کہ میں نے احمد کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور میں کسی ناجائز کو جنم دینے جا رہی ہوں تو مجھے خود سے بہت گن محسوس ہوتی تھی۔ لیکن پھر ایک خیال آتا کہ احمد اس بچے کو اپنانے کو تیار ہے، اسی لیے میں بہل جاتی۔ کچھ ہی دن رہ گئے تھے میری ڈلیوری ہونے میں۔ میری ساس نے سب میں یہی مشہور کر دیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں بہت کمزور ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے 7ویں مہینے بچی کی پیدائش ہو جائے۔ لوگوں نے میری ساس کی بات کا یقین کر لیا کیونکہ وہ ایک دائی تھی اور ان کا تجربہ زیادہ تھا۔ آج کی رات رگوں کو کاٹتے ہوئے، درد کو برداشت کرتے ہوئے میں نے خوبصورت اور صحت مند بچے کو جنم دیا۔ احمد نے بچے کو گود میں اٹھا کر اس کے کانوں میں اذان دی تو میں نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ مجھ پر ابھی دوائیوں کا اثر تھا، ابھی بے ہوشی سی طاری تھی، اسی لیے میں دوبارہ سو گئی۔ اور پھر جب میری آنکھ دوبارہ کھلی تو میں نے دیکھا احمد کے پاس کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ میری طرف سائڈ تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی اور پھر جیسے ہی میری آنکھوں کے سامنے ساری دنیا گھوم گئی۔ وہ کوئی نہیں بلکہ حسن تھا۔ حسن کو دیکھ کر میرے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت آ گئی اور میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، حسن تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، دھوکے باز انسان۔ میں نے حسن کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا تو احمد حیرانی سے کبھی مجھے دیکھنے لگے اور کبھی حسن کو، لیکن حسن تو جیسے مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا، اس نے نگاہیں نہیں اٹھائیں۔ میں نے احمد سے کہا، یہی ہے وہ دھوکے باز انسان جس نے تنہائی کا فائدہ اٹھایا اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ بچے کے بارے میں سن کر احمد نے ایک دم سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر بے یقین نظروں سے اس بچے کی طرف دیکھا تو میں نے اسے کہا، ہاں یقین نہیں آ رہا نا، یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ تم خود سوچو مجھے کس مجدار میں چھوڑ گئے تھے، میں کتنی مشکلوں سے یہاں تک پہنچی ہوں، دنیا کی نظروں سے کیسی بچتی بچاتی آئی ہوں۔ وہ تو بھلا ہو احمد کا جس نے ہر معاملے میں میرا ساتھ دیا اور ہر طرح سے میری حفاظت کی، ورنہ تو مجھے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں یہ کہتے ہوئے رو دی، لیکن حسن کو تو شاید اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسے کبھی دنیا میں ہی اپنے گناہ کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ وہ تو ہم سے معافی مانگنے بھی نہیں آیا اور ایک دم اٹھ کر باہر چلا گیا۔ احمد نے تعصب سے حسن کے پیچھے دیکھا لیکن خاموش رہے اور اٹھ کر میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے، بس کرن بس کرو، آج کے بعد تم اس بات کا ذکر کبھی نہیں کرو گی اور نہ ہی تم اس بچے کو حسن کا بیٹا کہو گی۔ یہ میرا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا ہے، ہمارا بچہ ہے۔ اب آج سے ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے جس میں سب اچھا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی اپنا وقت گزاریں گے، وعدہ کرو مجھ سے۔ احمد نے اپنا ہاتھ آگے کر کے مجھ سے وعدہ لینا چاہا تو میں نے بھی ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور سکون سے آنکھیں موند لیں۔ مجھے یقین تھا کہ اب زندگی بہت پرسکون ہوگی۔